الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 61 ہجری 10 محرم کی اس کالی رات کے بارے میں بتانے والے ہیں جب کربلا میں امام حسین اور ان کے ساتھیوں کو ظالموں نے شہید کر دیا تھا۔ یعنی کہ 61 ہجری 10 محرم کو کربلا میں ایسا کیا ہوا تھا جس کو سن کر لوگ رونے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے آج کی ویڈیو بہت زیادہ خاص ہے، اس لیے اس ویڈیو کو آپ آخر تک ضرور دیکھیں اور کمنٹ باکس میں یا حسین لکھ کر اپنے دوستوں میں ضرور شیئر کریں تاکہ 10 محرم کے دن آنے سے پہلے یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو، ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، جس وقت کربلا میں یزیدی فوج کے کمانڈر سیمر نے حضرت امام حسین کے سر مبارک کو سجدے کی حالت میں تن سے جدا کیا، یعنی کہ جس وقت امام حسین کو شہید کیا گیا تب آسمان میں بہت سارا اندھیرا چھا گیا تھا کہ لوگ سوچنے لگے کہ شاید رات ہو چکی ہے۔ اس وقت تارے بھی آسمان میں ٹکرانے لگے تھے۔ تاریخ میں 61 ہجری 10 محرم کا دن وہ دن ہے جب اندھیرا وقت سے پہلے ہی چھا گیا تھا۔ کہا جاتا ہے اس رات آسمان سے خون کی بارش ہوئی تھی، یعنی کہ امام حسین کی غم میں آسمان خون کے آنسو رویا تھا، اور یہی نہیں بلکہ آسمان میں جتنے بھی فرشتے تھے، حوریں تھی، سب کے سب رو رہے تھے۔ یعنی کہ جس وقت امام حسین کی شہادت ہوئی اس وقت پوری کائنات کو بہت تکلیف ہوئی تھی۔ پیارے دوستو، یزید کی فوج نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مردوں کو شہید کر دیا اور ان کی لاشوں کو پامال کر دیا گیا اور ان کی بیٹیوں کو خیموں کو جلا دیا گیا اور ان کے سر سے چادر بھی کھینچ لی گئی۔ کربلا کے میدان میں ایک طرف یزید کی فوج خوشیاں منا رہی تھی، وہیں دوسری طرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں بے بس اور بے مدکار کربلا کی زمین پر بیٹھی اپنے والدوں کی غم میں رو رہی تھی۔ تاریخ میں لکھ دیا کہ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد جب ان کے خیموں میں آگ لگا دی گئی تو آگ لگانے کے بعد یزید کی فوج اندھیرے میں ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اس وجہ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے چھوٹے بچے تو آگ میں جل کر شہید ہو گئے۔ جب اندھیرا زیادہ چھا گیا تو شہزادیوں نے اپنے اپنے بچوں کو ڈھونڈنا شروع کر دیا تو ان کے بچوں کی لاش ملتی ہے تو کسی بچے کا جلا جسم ملتا ہے۔ اتنے میں بیویوں میں کوہرام مچ گیا۔ کسی نے کہا امام حسین کی 4 سال کی شہزادی بی بی سکینہ نہیں مل رہی۔ یہ دیکھ کر بی بی زینب نے فرمایا ابھی علی کی بیٹی زندہ ہے، آج علی کی بیٹی پہرا دے گی۔ اس کے بعد میں بی بی زینب تمام بیویوں کو سنبھال کر ان سب کو ایک جگہ پر جمع کیا اور خود کربلا کے میدان میں ان لاشوں کے بیچ میں بی بی سکینہ کو ڈھونڈنے لگی۔ جیسے ہی بی بی زینب بی بی سکینہ کو آواز دیتی ایک پیمال لاش کے پاس پہنچتی ہے تو بی بی زینب نے دیکھا کہ بی بی سکینہ ایک پیمال لاش کو لپٹ سو رہی ہیں۔ بی بی زینب نے بی بی سکینہ کے سر کو چوما، اس کے بعد بی بی سکینہ کو تمام بیویوں کے پاس لے گئی اور ان کے ساتھ بٹھا دیا اور ان کو پھرانے دینے لگی۔ اتنے میں بی بی زینب نے دیکھا دور سے کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کی طرف آ رہا ہے۔ بی بی زینب نے آواز دی ایک گھڑ سوار یہاں سے چلا جا، یہاں پر علی کی بیٹیاں بیٹی ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ گھڑ سوار تو اور پاس ہی آ رہا ہے تو بی بی زینب نے پھر سے کہا کہ ایک گھڑ سوار تو نے نہیں سنا، یہاں پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسیاں بے مار و مددگار بیٹھی ہیں، کیا چاہتا ہے تو یہاں سے چلا جا، لیکن وہ نہیں مانا۔ جب وہ اور بھی قریب آنے لگا تو بی بی زینب اٹھی اور اس کے گھوڑے کے پاس میں جا کر کہنے لگی کہ ایک گھڑ سوار تو نے نہیں سنا، میں علی کی بیٹی زینب ہوں۔ اتنے میں گھڑ سوار نے اپنے چہرے سے نقاب کو ہٹایا تو بی بی زینب نے دیکھا کہ وہ آپ کے بابا علی ابن طلحہ ہیں۔ وہ رو کر کہنے لگے اے زینب میں تیرا بابا ہوں، میں علی ہوں۔ بی بی زینب نے جیسے ہی اپنے بابا کو دیکھا تو رونے لگی اور کہنے لگی کہ ان ظالموں نے قاسم کو مار دیا، ان ظالموں نے اکبر کو مار دیا، ان ظالموں نے عباس کو مار دیا، ان ظالموں نے ننھے اصغر کو بھی مار دیا۔ اے بابا
انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کی لاش کو پامال کر دیا۔ یہ سن کر حضرت علی کی آنکھوں میں بھی آنسو آنے لگے اور نم آنکھوں سے کہنے لگے، اے زینب، اللہ کی یہی مرضی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو مظلومیت کے راستے سے گزارے۔ اے زینب، اس مظلومیت کے بعد ہی اسلام کا نام زندہ رہے گا۔ اللہ یہی چاہتا ہے، ایک طرف ظلم کی انتہا ہو اور دوسری طرف صبر کی انتہا ہو جائے، تاکہ آخرت تک کوئی بھی تمہارے نانا کو جھوٹا نہ کہہ سکے، اللہ کے قلم پر انگلی نہ اٹھا سکے۔ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جنہوں نے اسلام کے لیے ہر ظلم کو برداشت کیا، سلام ہو حضرت امام پر جنہوں نے اسلام کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد اولاد رسول کو قید کر لیا گیا، نبی کی بیٹیوں کو بے پردہ کر کے غوفہ کی طرف لے جایا گیا۔ آگے آگے یزید کی فوج چلتی رہی اور پیچھے پیچھے رسول اللہ کی بیٹیاں قید ہو کر چل رہی تھی۔ یزیدیوں کے ہاتھ میں تمام شہیدوں کے کٹے سر تھے اور وہ کربلا پر بنا سر کے لاشیں پڑی تھی۔ اس طرح سے بنا کفن دفن کے 3 دن تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی لاشیں بکھری رہی۔ 13 محرم 61 ہجری کو آس پاس کے لوگوں کو معلوم ہوا یزید کی فوج کا پھیرا کم ہو گیا ہے، تو انہوں نے سوچا کہ نہر سے پانی بھر کر لے آتے ہیں۔ یہی سوچ کر جب کچھ عورتیں نہر فرات سے پانی بھرنے گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کربلا کے میدانوں میں لاشیں ہی لاشیں بکھری ہوئی ہیں۔ کہیں پر کسی کا بازو پڑا ہے تو کہیں پر کسی کا جسم پڑا ہے۔ جب ان عورتوں نے یہ عالم دیکھا تو وہ عورتیں روتے روتے اپنے مردوں کے پاس میں گئی اور کہنے لگی کہ اے رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والوں، کربلا کی زمین پر ان کا خاندان بسا تھا، شاید یزید کی فوج نے ان کا قتل کر دیا ہے، ان کی لاشیں کربلا کے میدان میں بکھری پڑی ہیں، ان کے خیمے جلے ہوئے ہیں، چلو اور ان کی لاشوں کو تقسیم کرتے ہیں۔ یہ سن کر ان کے مردوں نے کہا کہ تم سب پاگل ہو گئی ہو، یزید نے قتل کیا ہے، اگر ہم ان کی تقسیم کریں گے تو یزید ہمارا دشمن بن جائے گا اور ہمارا بھی ایسے ہی قتل کر دے گا، اس لیے ان کو ایسے ہی چھوڑ دو، کوئی نہ کوئی آئے گا اور ان کی تدفین کر دے گا۔ یہ سن کر ان کی عورتوں نے کہا، تعجب ہو تم پر، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اور ان کے بیٹوں اور نواسوں کے لیے ایسی سوچ رکھتے ہو، تم نہیں جا سکتے تو ہم تو جائیں گے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کی تدفین کرنے جب یہاں تک بات پہنچی تو ان میں سے کچھ مردوں کی غیرت جاگ گئی اور وہ ان عورتوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ کربلا کے میدان میں چاروں طرف لاشیں بکھری پڑی ہیں، کہیں پر ہاتھ پڑا ہے تو کہیں پر جسم پڑا ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سوچنے لگے کہ ان لاشوں کو کس طرح تدفین کیا جائے۔ پھر انہوں نے سوچا کہ بڑا سا گڈھا بنا لیتے ہیں اور ان میں ان سب کے جسم مبارک کو اس میں دفن کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد میں وہ گڈھا کھودنے لگے تو گڈھا کھودتے ہی رہے تھے، اتنے میں ان کو کوئی شخص گھوڑے پر آتا دکھائی دیا۔ گھڑ سوار آ کر کہنے لگا، اے لوگو، میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کا شہزادہ امام زین العابدین ہوں۔ یہ سن کر سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس کے بعد زین العابدین نے سب کے جسم مبارک کو پہچاننا شروع کر دیا۔ کہیں سے ان کو امام حسین کی انگلی ملتی تو کہیں سے امام حسین کے جسم کا کچھ اور حصہ ملتا تو کہیں سے پاؤں ملتے ہیں۔ زین العابدین امام حسین کے جسم مبارک کے ٹکڑوں کو ایک جگہ کرتے ہیں اور زمین پر تھوڑا سا گڑھا کھود کر اس میں امام حسین کی تدفین کر دیتے ہیں۔ پھر زین العابدین اپنے بھائی علی اکبر کو اور ننھے علی اصغر کو بھی تدفین کر دیتے ہیں، اور پھر ان لوگوں نے جو بڑا سا گڑھا کھودا تھا ان باقی کی لاشوں کو بھی ان میں تدفین کر دیتے ہیں۔ اس جگہ کو آج بھی جگہ شہید کہا جاتا ہے، جہاں پر سکب جسم مبارک آج بھی قسم ہے۔ جب سب کے جسم مبارک تدفین ہو چکے تو لوگ وہاں سے جانے لگے، اتنے میں زین العابدین نے کہا کہ اے لوگوں، ابھی ایک جسم مبارک باقی رہ گیا ہے۔ تو لوگوں نے کہا، ابھی تو ہمیں کئی جسم مبارک نظر نہیں آ رہے۔ پھر زین العابدین نے ان لوگوں کو نہر کی طرف لے گئے، رستے میں ان کو ایک بازو نظر آیا، پھر توڑا اور آگے بڑھے، پھر دوسرا بازو نظر آیا، پھر توڑا اور آگے بڑھے تو حضرت عباس علمبردار کا جسم نظر آیا۔ پھر زین العابدین نے ان کو وہیں پر دفن کر دیا جہاں پر وہ گھوڑے کے پیٹھ سے زمین پر آئے تھے۔
آج بھی قبر عباس اور امام حسین اپنے سامنے موجود ہیں۔ سلام ہے کربلا کے شہیدوں پر، سلام ہو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر جنہوں نے دین اسلام کے لیے ہر ظلم برداشت کیا، سلام ہو حضرت امام حسین پر جنہوں نے اسلام کی خاطر کربلا کے میدان میں اپنا سب کچھ لٹا دیا۔